جب نوح علیہ السلام نے اپنی لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو وہ ان کو مارتے، لہو لہان کر دیتے، تو ان کی بیوی بھی ان کو دیوانہ کہتی۔ اس کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنا لی اور وہ اس میں سوار ہو گئے، تو وہاں پہ شیطان آ گیا۔ شیطان نے طوفان آ گیا اور طوفان سے جو ان کے گھر میں تندور تھا اس سے پانی ابلا، اور اس پانی سے جو تھا نا وہ اتنا پانی زیادہ ہو گیا کہ وہ ابلتا ہوا پانی آسمان تک جا لگا، تو اس میں سارے جو تھے وہ غرق ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو حضرت نوح علیہ السلام تھے، انہوں نے کشتی میں ہر طرح کے پرندے، جانور، ہر طرح کا جو جوڑا تھا وہ رکھا تھا، جو بیج، ہر طرح کی انہوں نے جو رکھی تھی، ہر چیز کا جوڑا رکھا تھا انہوں نے کشتی میں۔ اب جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو تقریباً تھوڑی دیر بعد نا جو شیطان نلین جو تھا وہ وہاں پہ آتا ہے، اور وہ اپنی خنریز سے یعنی اپنی ناک سے جو ہے نا وہ اس کو کشتی کو گندا کر دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہاتھی کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں تو وہ اپنی جو سونڈ ہے اس سے اس کو صاف کر دیتا ہے کشتی کو۔ اس کے بعد جو شیطان خنریز تھا اس نے اپنی ناک سے 2 چوہے پیدا کیے۔ اب وہ جو 2 چوہے تھے وہ کشتی میں سوراخ کرنے لگے۔ اب جیسے وہ سوراخ اگر وہ کر دیتے تو جو پانی تھا وہ سارا کشتی کے اندر آ جانا تھا اور وہ ڈوب سکتے تھے۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے جو شیر تھا نا اس کے اوپر، اس کی پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہاں سے بلی پیدا ہو گئی۔ اس بلی نے ان چوہوں کو، جتنے بھی چوہے تھے، ان کو کھا لیا۔ تو تب سے جو بلی ہے وہ شیطان اس کی چوہے کی دشمن ہے۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام تقریباً کافی دیر وہ رہے، 40 دن وہ تقریباً پانی میں رہے، تو اس کے بعد انہوں نے نا تو اس طرح جو 40 دن تھا وہ آسمان سے پانی برستا رہا، اور 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا، اور اس کے بعد 6 مہینوں کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے تھے۔ تو جب پانی تھوڑا سا کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تھا کہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا، تو وہ زمین پر جا کے دانا چگنے لگا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام، اور وہ وہاں پہ مشغول ہو گیا کھانے میں، واپس نہ آیا۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کبوتر کو وہاں پہ بھیجا۔ کبوتر اپنے جو وہاں پہ تھا نا، اپنے اس نے پاؤں، وہاں پہ پنکھ تھا، اس کے جو پاؤں تھا وہ اس نے وہاں پہ رگڑا، تو جو زمین کی جو تھی نا گیلی زمین اس کے پاؤں کے ساتھ لگ گئی۔ تو وہ جس کو دیکھے نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی جو ہے نا وہ زمین پہ نہیں اترا جا سکتا۔ تو اس کے بعد جب وہ کافی دیر کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہ 7 دریا رواں ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ سارے بیج بو دے، تو انہوں نے جب بیج بونے لگے تو دیکھا کہ وہاں پہ انگور کی جو بیل تھی نا وہ غائب تھی۔ تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حضرت کسی نے انگور چرا لی ہے۔ تو اس کے بعد آواز آئی کہ اسے ابلیس نے چرایا ہے۔ حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا، حضرت نوح نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط رکھی کہ جب تم بو گے اس جڑ کو تو اس کو 1 دن تم پانی دو گے اور 3 دن میں دوں گا۔ تو اس پر حضرت نوح نے قبول کر لیا اور انگور کو زمین میں بو دیا۔ چنانچہ حضرت نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان علین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سور، ان تینوں کو مار کر ان کا جو خون تھا وہ ان کی جڑ میں ڈالتا تھا، اور جو اس میں شیرینی ہوتی ہے انگور میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس علین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔
اس وجہ سے جو شرابیوں کا مزاج ہے پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو شیطان تھا نا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ بھی مانگ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا ہے، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا پھل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح نے اس کی شرح اس سے پوچھی، اس نے بیان کیا میں نے 70,000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے مجھے سزا اور لعنت مجھ پر بھیجی گئی۔ اور دوسری یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر میں نے تکبر کیا اور میں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو خاک سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ میں مردود کر دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو، جو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اندر ایک حرص پیدا ہوئی کہ وہ گیہوں کھائیں گے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ اگر وہ اس کو نہیں توڑیں گے تو وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، تو اس لیے انہوں نے اس کو توڑ لیا اور وہ جنت سے نکالے گئے۔ اور چوتھا جو ہے وہ گناہ، وہ بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس علیہ جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جناب باری سے حکم ہوا اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور اس بستی کا جو نام تھا وہ سمانین رکھا۔ تو اس کے معنی ہے کہ اس میں 80 آدمی مومن اور مومنہ تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ وہاں پہ رہتے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام